اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا وَدَلِيلًا مَعِينًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد وصلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. عبادت کریں بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد لآلہ والصلاة علی آلہا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. صلوات اللہ. توجہ ہے سب حضرات کی. آغاز کریں گفتگو کا. میں نے خالق کائنات کی مقدس کتاب قرآن مجید سے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ اپنے حبیب کے بارے میں کہہ رہا ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. میرا مصطفیٰ توکل کرو اس اللہ پر جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. الذی یراک حین تقوم. وہ اللہ تجھے تیرے ہر قیام میں نگاہ رکھے ہوئے ہے. تیرے ہر فعل کی نگرانی ہو رہی ہے. تیرے ہر عمل کی نگرانی ہو رہی ہے. تیرے ہر قول کی نگرانی ہو رہی ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا محمد تیری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس کی نگرانی ہم نہ کر رہے ہوں. اللہ پاک پیغمبر کے ہر فعل کی نگرانی کر رہا ہے. اور جب اللہ نگرانی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فعل محمد نگرانی خدا میں ہوا ہے. ہر قول محمد نگرانی خدا میں ہوا ہے. جب قول کا نگران بھی اللہ ہے، فعل کا نگران بھی اللہ ہے، پھر عصیان کہاں آئے گا، نسیان کہاں آئے گا. توجہ میری طرف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ہر قول و فعل کی نگرانی توحید کر رہی ہو، اس کا ہر فعل دین ہے، اس کا ہر فعل شریعت ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. اسی لیے پروردگار نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. میں جلدی نتیجہ دینا چاہتا ہوں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میرا محمد جس نے بھی تیری اطاعت کر لی اس نے خدا کی اطاعت کر لی. معلوم ہوا محمد مصطفیٰ کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے. نہ اس کا قول خدا کی مرضی کے خلاف ہے، نہ محمد مصطفیٰ کا فعل خدا کی مرضی کے خلاف ہے. جو یہ کر رہا ہے وہ بھی وہ چاہ رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی یہ چاہ رہا ہے. توجہ ہے. یعنی چاہتے خدا کے بغیر محمد مصطفیٰ کوئی بھی عمل نہیں کرتے. اب دنیا کو دیکھنا ہے کہ جو وہ عمل کرتا رہا ہے، اگر اس عمل پہ تم اعتراض کرو گے تو پھر تم نے محمد پہ اعتراض نہیں کیا، تم نے توحید پہ اعتراض کیا ہے.
جو یہ کر رہا ہے وہی نگرانی توحید میں ہو رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی نگرانی توحید میں ہو رہا ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ اب کم از کم چلو اعلان نبوت کے بعد یہ بات پھر کر لیں گے کھول کے، لیکن اگر کوئی اعلان نبوت کے بعد بھی میرے پاک پیغمبر کی نبوت کا قائل ہے تو پھر اعلان نبوت کے بعد جو عمل نے رسول نے جو عمل کیا ہے، توجہ کرو تو میں بات کروں ان سے، جو عمل میرے پاک پیغمبر نے کیا ہے، اب بندہ اگر بندے کا پتر ہے تو اسے اعتراض کا حق نہیں ہے۔ توجہ رہے، یا اللہ کو اللہ نہ مانے، اگر وہ اللہ ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے چلنے کا نگران بھی میں ہوں، اس کے اٹھنے کا نگران بھی میں ہوں، اس کے بیٹھنے کا نگران بھی میں ہوں، اس کا نہ قول میری مرضی کے خلاف ہے نہ محمد مصطفیٰ کا فعل میری مرضی کے خلاف ہے۔ اب دنیا تلاش کر لے کہ قول کون سے محمد نے کہے ہیں۔ توجہ رہے، یا رسول اللہ حیدری، اللہم صلی علی محمد۔ نہ کوئی قول پاک پیغمبر کا ایسا ہے جو مرضی توحید کے خلاف ہو، نہ کوئی فعل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے جو مرضی توحید کے خلاف ہو۔ اگر جاگ رہے ہو تو میں قرآن کی آیت کا سہارا لے کر دلیل قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ میرا محمد فقر تیری نگرانی نہیں ہے، جو تیرے ساتھ ہے وہ جو کر رہے ہیں اس کا نگران بھی میں اللہ ہوں، جو وہ کر رہے ہیں اس کا نگران بھی میں اللہ ہوں۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ معلوم ہوا اسی لیے محمد مصطفیٰ سے اعلان کروایا گیا کہ اعلان میں یہ وضاحت کر دے کہ تجھ سے کون ہے، تیرے ساتھ کون ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ توحید پیغمبر اکرم سے ہٹی نہیں ہے۔ توجہ فرمانی ہے۔ اور پھر میں اسی لیے کوشش ہی کر رہا ہوں تاکہ میں بنیادی بات آپ تک پہنچا دوں، اور پھر میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ فقط یہ نہیں ہے بلکہ پروردگار نے ارشاد الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ تجھے تیرے ہر قیام میں دیکھ رہا ہے، وتقلبک فی الساجدین، ہم تو اس وقت بھی تجھے دیکھ رہے تھے جب تو سجدہ کرنے والوں میں تقلب کر رہا تھا۔ توجہ فرمانی سکتا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب تو سجدہ کرنے والوں میں، توجہ رہے، جب تو سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہو رہا تھا، ہم اس وقت بھی تیرے توجہ رہے نگران تھے۔ اگر میں بات پہنچا سکا، مجمع تو بہت ذہین ہے مگر ہو سکتا ہے میں بات نہ پہنچا سکوں، میں کوشش کروں گا کہ بات آپ تک پہنچاؤں۔ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب تو تقلب کر رہا تھا ساجدین میں، معلوم ہو پروردگار نے بتایا کہ تجھ سے سجدہ شروع نہیں ہوا، تیرا باپ بھی سجدہ گزار تھا، تیرا دادا بھی سجدہ گزار تھا، تیرا جو سلسلہ ہے، تیرا جتنا بھی سلسلہ ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، تو تقلب کر رہا تھا ساجدین میں، سجدہ کرنے والے میں کوئی تو ہیں۔ توجہ رہے، ہم سجدہ کرتے ہیں، حکم ہے، بولو صحیح، حکم ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں، مگر مجھے وہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی علامہ متقی پرہیزگار تو دکھاؤ جو یہ کہے کہ میرا یہ سجدہ قبول ہے۔ کوئی نہیں، بولو صحیح میرے ساتھ، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی بھی، یعنی ایک چھوٹے عالم سے لے کر مجتہد تک، مجھے ایک بندے کا قول دکھاؤ اس نے کہا ہو کہ میرا یہ سجدہ قبول ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ علامہ دربندی جیسا علامہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس میں یہ میں مجلس پڑھتا ہوں اور اس کرتے میں جو پسینہ لگتا ہے، یہی کرتا میری قبر میں رکھنا، یہی میری شفاعت کی ذمہ دار ہے۔
اتنا یہی میری شفاعت. توجہ فرمانی ہے، چھوٹا نام نہیں ہے ملا دربندی. توجہ میری طرف رکھنی ہے. تو معلوم ہوا یعنی ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار میرے سجدے کو قبول کر. بولو صحیح میرے ساتھ. جو بھی آدمی ہے، جتنا بھی پرہیزگار ہے، جتنا وہ بڑا قدور شخصیت ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ میرے سجدے کو قبول کر. توجہ رہے. کوئی ہے جنہیں وہ کہہ رہا ہے کہ پلٹ آؤ نفس مطمئنہ کے مالک، ہم راضی ہیں. گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ ماشاءاللہ. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. جب تو تقلب کر رہا تھا ساجدین میں. ہمارے سجدوں پہ ہمیں خود شک ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ سجدہ یس قبول ہے. بولو صحیح میرے ساتھ. کسی نے لکھا ہو تو مجھے دکھائیں. کوئی نہیں. نہ کسی عالم نے لکھا، نہ کسی مجتہد نے. توجہ رہے. نہ مفتی نے، نہ قاضی نے کہا کہ میرا سجدہ قبول ہے. سجدہ توجہ میری طرف رکھنی ہے. وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ما عبدتک خوفا عن النار ولا طمعا للجنہ بل وجدتک اہلا للعبادہ. علی تیری عبادت کرتا ہے تو لائق عبادت ہے. جنت کا لالچ نہیں ہے. ہر کسی کو جنت کا لالچ ہے. جاگنا میرے ساتھ. یہ بھی نہیں ہے کہ یہ فضول تمنا ہے. تمنا ٹھیک ہے، ہر کسی کو جنت کی تمنا کرنی چاہیے، مگر اب بندہ تمنا کرنے والا بھی یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ حسین ہم جیسا ہے. جنت حسین کی تمنا کرتی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. تقلبک فی الساجدین. اب پروردگار ہے. جھاگ رہے ہیں تو میری بات. تقلبک فی الساجدین. جب تو تقلب کر رہا تھا سجدہ کرنے والوں میں، معلوم ہوا. اب میں چلو تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. تقلب عربی میں کہتے ہیں الٹنے پلٹنے. یعنی ماں باپ، پھر ان کا ماں باپ، پھر ان کا ماں باپ، یہ سلسلہ جہاں تک چلا جائے اسے عربی میں تقلب کہتے ہیں. معلوم ہوا محمد مصطفیٰ کے پورے شجرے میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے بت پرستی کی ہو. توجہ فرمانی ہے. سارے خاندان کو پروردگار نے، توجہ رہے، پورے آباء و اجداد کو تقلب. توجہ میری طرف. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرمانے ساتھ. یعنی پورے شجرہ مصطفیٰ میں اب اللہ نے ساجدین کہہ کے بتایا. بت پرستوں کا شجرہ اور ہے، جی ہاں، سجدہ کرنے والوں کا شجرہ اور ہے. اب مجھے ایمان سے بتاؤ، جو شروع سے سجدہ کر رہا ہے وہ اور ہے، جی ہاں، جس نے بتوں کو جھک کے پھر خدا کو سجدہ کیا. توجہ میری طرف رکھنی ہے، وہ اور ہے. یعنی ان کے پورے شجرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے شجرے میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کو بت پرست کہا جائے. یہ دنیا، توجہ میری طرف رکھنی ہے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. پوری تاریخ میں ہر کسی کے آباء و اجداد نے بتوں کو پوجا ہے. واحد خاندان مصطفیٰ کا ایسا ہے، توجہ میری طرف رکھنی، جس سے یہ شجرہ پاک پیغمبر کا آیا ہے. اس پورے شجرے میں آدم علیہ السلام تک کوئی بھی ایسا نہیں جس نے بت پرستی کی ہو. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر پر، اپنے عبد پر قرآن کو نازل فرمایا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. توجہ ہے سب؟ ماشاءاللہ.
میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے عبد پر قرآن کو نازل فرمایا. اب سمجھو میرے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے. توجہ میرے پر. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ ہم نے جو فرقان اپنے عبد پہ نازل کیا ہے اس لیے نازل کیا ہے یہ پورے عالمین کے لیے نذیر ہے. بے شک. اب ایک صفت جو پروردگار نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے محمد پر قرآن کو نازل کیا. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے رسول پر قرآن کو نازل کیا. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے طٰہٰ پر قرآن نازل کیا. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے مزمل و مدثر پر قرآن نازل کیا، فرقان نازل کیا. جس صفت کا اللہ نے انتخاب کیا ہے وہ عبدیت ہے. بے شک. توجہ میری طرف رکھنی ہے. اب سجدہ گزاروں تک جانا ہے، تھوڑی سی کوشش کریں میرے ساتھ ملنے کی. عبد پر قرآن کو نازل فرما. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. فرقان جو ہم نے نازل کیا ہے وہ عبد پر نازل کیا ہے. عبدیت کا تذکرہ، یعنی نہ ختم نبوت کا تذکرہ ہے، نہ تاجدار رسالت کا تذکرہ ہے، نہ مزمل و مدثر کا تذکرہ ہے. جس صفت کا اللہ نے انتخاب کیا وہ عبدیت ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. یعنی عبدیت ایسی کوئی صفت نہیں ہے کہ جس پہ ناز نہ کی